صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کی اگر ایک ہی بیٹی ہے تو قرآن حکیم جو ہے وہ بنات کا لفظ کیوں استعمال کر رہا ہے؟ تو یہ بڑی 100% واضح اور حتمی دلیل ہے کہ نبی اکرم صلی اللہ علیہ وسلم کی ایک بیٹی نہیں ہے، زیادہ بیٹیاں ہیں، اس لیے بنات کا صیغہ جمع کا استعمال ہوا ہے۔ اس کے جواب میں ذرا آداب توجہ ادھر رکھیں۔ اس کے جواب میں کچھ لوگ یہ کہہ دیتے ہیں کہ امت کی بیٹیاں مراد ہیں، لیکن میں یہ عرض کرنا چاہوں گا کہ امت کی بیٹیوں کے لیے آگے نساء المومنین الگ لفظ آیا ہوا ہے، تو بناتکا جو ہے وہ خاص بناتکا میں نبی صلی اللہ علیہ وسلم کے لیے کاف ضمیر آئی ہے کہ آپ کی بیٹیاں، تو وہ نبی اکرم صلی اللہ علیہ وسلم کی بیٹیاں ہیں، اور قرآن حکیم سے بیٹیوں کا جمع کا ہونا یہ ثابت ہوتا ہے۔ جو لوگ انکار کرتے ہیں، میں چند حوالے انہی کی کتابوں کے جو ہے وہ آپ احباب کے ہاتھوں میں بھی پہنچ چکے ہیں، میں چند حوالے ذکر کرنا چاہوں گا۔ نہج البلاغہ بڑی اہم کتاب ہے اس طبقہ کی، اور اس میں ایک خطاب حضرت علی رضی اللہ تعالیٰ عنہ کا ذکر ہے کہ انہوں نے حضرت عثمان غنی رضی اللہ تعالیٰ عنہ کو خطاب کرتے ہوئے یہ بات کہی۔ اصل عبارتیں جو ہیں عربی اور فارسی کی، تو اگر میں ان کو بھی ساتھ پڑھوں تو طوالت زیادہ ہو جائے گی، اس لیے میں صرف ترجمہ جو ہے اس کا ذکر کر کے تو آگے بات چلانا چاہوں گا۔ حضرت علی رضی اللہ تعالیٰ عنہ کا خطاب ذکر کیا گیا حضرت عثمان غنی کو، کہ حضرت عثمان غنی کو حضرت علی کہتے ہیں کہ آپ کو اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم کی صحبت حاصل ہے جیسے ہمیں بھی صحبت حاصل ہے، اور ابن ابی قحافہ، اس سے مراد حضرت ابوبکر صدیق ہیں، ابن ابی قحافہ اور ابن خطاب سے مراد حضرت عمر فاروق ہیں۔ تو ابن ابی قحافہ اور ابن خطاب وہ حق کے معاملہ میں کوئی آپ سے بڑھ کر نہیں ہے، اور آپ تو اللہ کے رسول کے زیادہ قریبی ہیں، رحم کا تعلق ہونے کی وجہ سے آپ کو تو ان کی دامادی کا شرف حاصل ہے جو کہ ان دونوں کو حاصل نہیں ہے۔ تو حضرت عثمان کو حضرت علی کہہ رہے ہیں کہ آپ کو دامادی کا شرف حاصل ہے، تو اگر حضرت رقیہ اور حضرت ام کلثوم نبی اکرم صلی اللہ علیہ وسلم کی بیٹیاں نہیں ہیں تو حضرت علی کیسے کہہ رہے ہیں کہ آپ نبی کے داماد ہیں؟ پھر اس نہج البلاغہ کے حاشیہ میں محمد عبدہ نے لکھا کہ جو فضیلت ذکر کی گئی ہے ان دونوں پر، تو وہ فضیلت جو ہے وہ سحر کے لحاظ سے ہے، مساہرت کے لحاظ سے ہے، یعنی سسرالی تعلق کی وجہ سے ہے، کیونکہ حضرت عثمان نے نکاح کیا نبی اکرم صلی اللہ علیہ وسلم کی دو بیٹیوں رقیہ اور ام کلثوم سے۔ پہلے ایک فوت ہو گئی تو نبی اکرم صلی اللہ علیہ وسلم نے ان کا نکاح دوسری سے بھی کر دیا، اور اسی لیے ان کو ذی النورین کہا جاتا ہے۔ میں ایک بات یہ بھی عرض کرنا چاہوں گا کہ حضرت عثمان غنی رضی اللہ تعالیٰ عنہ آپ کی زوجیت میں حضرت رقیہ بھی فوت ہوئی، حضرت ام کلثوم بھی فوت ہوئی۔ اس کے بعد نبی اکرم صلی اللہ علیہ وسلم نے ایک جملہ بھی ارشاد فرمایا تھا کہ اگر میری 40 بیٹیاں بھی ہوتی تو میں یکے بعد دیگرے عثمان کی زوجیت میں دے دیتا۔ تو یہاں سے پتہ چل رہا ہے نا کہ یہ دونوں بھی نبی صلی اللہ علیہ وسلم کی بیٹیاں تھیں، تو نبی صلی اللہ علیہ وسلم مزید کہہ رہے ہیں کہ میری 40 بیٹیاں بھی ہوتی تو میں یکے بعد دیگرے عثمان کی زوجیت میں دے دیتا۔ ذی النورین تو ہو گئے وہ عملی طور پر، لیکن اگر نبی اکرم صلی اللہ علیہ وسلم کی اس ارشاد کو بھی مد نظر رکھیں تو حکمن تو پھر ذی الانوار بن گئے، کئی نوروں والے بن گئے، صرف 2 نور ہی نہیں کئی نوروں والے، کیونکہ نبی اکرم صلی اللہ علیہ وسلم تو 40 نور دینے کے لیے بھی تیار ہیں۔ ان کی بڑی معتبر کتاب اصول کافی، اس کے اندر لکھا ہے
کہ نبی اکرم صلی اللہ علیہ وسلم نے حضرت خدیجہ سے شادی کی جبکہ آپ 20 سے کچھ زیادہ سالوں کے تھے، اور حضرت خدیجہ کے بدن سے نبوت سے پہلے آپ سے پیدا ہوئے قاسم، رقیہ، زینب، ام کلثوم، اور نبوت کے بعد پیدا ہوئے طیب اور طاہر اور فاطمہ علیہ السلام لکھا ہوا ہے ساتھ حضرت فاطمہ کے نام کے ساتھ۔ بڑی معروف کتاب فروع کافی، اس کے اندر لکھا ہوا ہے کہ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے اپنی ساری بیٹیوں کا نکاح نہیں کیا اور نہ ہی اپنی بیویوں کا نکاح 12 اوقیہ مہر سے زیادہ اور 1 نش، اور اوقیہ جو ہے وہ 40 درہم کا ہے اور نش جو ہے وہ 20 درہم کا ہے، تو اپنی کسی بیٹی یا بیوی کا نکاح 12 اوقیہ اور 1 نش سے زیادہ نہیں کیا۔ تو یہاں پر بھی انہوں نے جمع کا صیغہ بیٹیاں استعمال کیا۔ فروع کافی کے اندر نبی اکرم صلی اللہ علیہ وسلم کے متعلق لکھا ہے کہ کان رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم ابا بناتن، کہ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم بیٹیوں کے باپ تھے، تو یہاں پر بھی جمع کا صیغہ ہے۔ فروع کافی میں دوسری جگہ پر وقت کانا کے ساتھ بھی یہ لفظ موجود ہے۔ الاستبصار، یہ ان کے ہاں جو بالکل حدیث کی ابتدائی 4 کتابیں سمجھی جاتی ہیں ان میں سے ایک کتاب ہے، تو اس کے اندر لکھا ہے کہ نبی صلی اللہ علیہ وسلم کی بیٹی زینب کی وفات ہو گئی، فاطمہ علیہ السلام لکھا ہوا ہے، ہم تو رضی اللہ تعالیٰ عنہا کہنے کے قائل ہیں، تو فاطمہ علیہ السلام نکلی اپنی عورتوں کے ساتھ اور اپنی بہن کا جنازہ پڑھا، تو یہاں پر بھی حضرت زینب بنت رسول اللہ لکھا ہوا ہے۔ حیات القلوب ملا باقر مجلسی کی معروف کتاب، اس میں لکھا ہے کہ خدا برکت دیتا ہے ایسی عورت کو کہ وہ خاوند کو جو ہے وہ اچھی طرح دوست رکھتی ہے، اس کے ساتھ اچھا تعلق رکھتی ہے اور اس کو زیادہ اولاد مہیا کرتی ہے۔ خدیجہ کے اوپر اللہ کی رحمت ہو کہ نبی اکرم صلی اللہ علیہ وسلم کہتے ہیں کہ مجھ سے اس نے مجھے طاہر مطہر جو ہے پیدا کے جو ہے وہ پہنچائے، اور عبداللہ اور طاہر اور مطہر جو ہیں ان کا نام ہی عبداللہ ہے، اور قاسم بھی وہ ان کے بطن سے پیدا ہوئے، اور فاطمہ اور رقیہ اور زینب اور ام کلثوم یہ ساری ان کے بطن سے جو ہے وہ پیدا ہوئی۔ حیات القلوب کے اندر قرب الاسناد کا بھی ایک حوالہ دیا گیا ہے کہ قرب الاسناد کے اندر معتبر سند کے ساتھ حضرت صادق سے مراد جعفر صادق سے روایت کی گئی ہے کہ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کے لیے حضرت خدیجہ سے طاہر، قاسم، فاطمہ، ام کلثوم، رقیہ اور زینب پیدا ہوئے۔ حیات القلوب کے اندر ابن بابویہ کے حوالے سے لکھا گیا ہے کہ ابن بابویہ نے معتبر سند کے ساتھ یہ ذکر کیا ہے کہ حضور اکرم صلی اللہ علیہ وسلم سے پیدا ہوئے خدیجہ، قاسم، طاہر، اور طاہر کا نام ہی عبداللہ ہے، اور ام کلثوم اور رقیہ اور زینب اور فاطمہ۔ حیات القلوب کے اندر ایک اور چیز لکھی ہے کہ 11 مرد اور 4 عورتیں خفیہ طور پر مکہ سے نکلے اور حبشہ کی طرف وہ گئے، اور ان سب میں حضرت عثمان بھی موجود تھے۔ یہاں پر حضرت کا لفظ نہیں لکھا ہوا، وہ میں نے اپنے پاس سے بڑھا دی ہے، اور نبی اکرم صلی اللہ علیہ وسلم کی بیٹی رقیہ کے جو ان کی بیوی تھی وہ بھی اس قافلے میں موجود تھی۔ حیات القلوب کے اندر عیاشی کی روایت کہ عیاشی نے روایت کی ہے کہ حضرت صادق سے پوچھا گیا، جعفر صادق مراد ہیں، کہ کیا حضرت نبی اکرم صلی اللہ علیہ وسلم نے اپنی کوئی بیٹی حضرت عثمان کو دی؟ تو حضرت نے فرمایا کہ ہاں دی ہے۔ اس کے بعد التنبیہ والاشراف، اس کے اندر ہے کہ حضرت عثمان سے
9 بیٹے پیدا ہوئے، جن میں عبداللہ اکبر ہیں جو کہ وفات پا گئے جبکہ عمر ان کی صرف 6 سال تھی، اور اس عبداللہ کی والدہ رقیہ تھی جو کہ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کی بیٹی ہیں۔ اب تنبیہ والاشراف کے اندر لکھا ہے کہ حضرت عثمان ابن عفان یہ غزوہ بدر میں پیچھے رہ گئے تھے، نبی اکرم صلی اللہ علیہ وسلم کی بیٹی رقیہ کی بیماری کی وجہ سے بس ان کا حصہ بھی مقرر کیا گیا۔ انہوں نے کہا اے اللہ کے رسول، حصہ تو مجھے مل گیا، کیا مجھے اجر بھی ملے گا؟ تو نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے کہا ہاں تجھے اجر بھی ملے گا۔ اچھا جی، مروج الذہب کے اندر لکھا ہے کہ ساری اولاد جو حضرت خدیجہ سے نبی صلی اللہ علیہ وسلم کی جتنی اولاد پیدا ہوئی وہ ساری حضرت خدیجہ سے پیدا ہوئی سوائے ابراہیم کے۔ نبی اکرم صلی اللہ علیہ وسلم کے لیے ان سے قاسم پیدا ہوئے اور انہی کے ساتھ نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے اپنی کنیت رکھی یعنی ابو القاسم، اور یہ آپ کے بیٹوں میں سے سب سے بڑے تھے عمر میں، اور رقیہ بھی پیدا ہوئی، ام کلثوم بھی، اور یہ دونوں عتبہ اور عتیبہ کے تحت تھی جو کہ ابو لہب کے 2 بیٹے ہیں، یعنی ان کے ساتھ ان کا نکاح ہوا تھا۔ لیکن پھر اس کے دونوں بیٹوں نے طلاق دے دی تھی ایک ایسے معاملے کی وجہ سے کہ جس کا ذکر جو ہے وہ طوالت کا باعث ہوگا۔ پھر اس کے بعد ان دونوں کے ساتھ شادی کی عثمان ابن عفان نے ایک ایک کر کے۔ اچھا جی، مجالس المومنین کے اندر یہ لکھا ہے کہ اگر نبی دختر با عثمان داد ولی دختر با عمر فرستاد، اگر نبی نے اپنی بیٹی عثمان کو دی ہے تو ولی نے یعنی حضرت علی نے بھی اپنی بیٹی حضرت عمر کو دی ہے۔ تفسیر مجموع البیان کے اندر لکھا ہے کہ اس کی طرف یعنی حبشہ کی طرف نکلے خفیہ طور پر 11 مرد اور 4 عورتیں، جن میں عثمان ابن عفان اور ان کی بیوی رقیہ بھی شامل ہیں جو کہ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کی بیٹی ہیں۔ مسالک الافہام اس کے اندر لکھا ہے کہ نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم نے اپنی بیٹی کا نکاح عثمان سے کیا اور اپنی بیٹی زینب کا ابو العاص بن ربیع سے نکاح کیا، اور یہ دونوں بنو ہاشم میں سے نہیں ہیں۔ اب آخری حوالہ جو ہے وہ انتہائی اہم ہے۔ یہ جس وقت ہم سارے حوالے ذکر کر دیتے ہیں نا کہ خود آپ کے بڑوں نے یہ لکھا ہے کہ نبی صلی اللہ علیہ وسلم کی جو ہے بیٹیاں زیادہ ہیں اور حضرت عثمان داماد ہیں، جب یہ ساری بات ذکر کرتے ہیں نا تو آگے جواب میں کچھ لوگ 2 چیزیں کہتے ہیں۔ کبھی یہ کہتے ہیں کہ نہیں، حضرت خدیجہ کے کسی پہلے خاوند کی یہ بیٹیاں تھیں تو نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم نے چونکہ ان کو پالا تھا تو اس لیے نبی صلی اللہ علیہ وسلم کی طرف نسبت کر دی جاتی ہے۔ ایک جواب یہ دیا جاتا ہے، اور دوسرا جواب یہ دیا جاتا ہے کہ یہ حضرت خدیجہ کی ہے ہی نہیں، یہ حضرت خدیجہ کی بہن حالہ کی بیٹیاں ہیں، لیکن چونکہ حضرت خدیجہ کی زیر پرورش تھی اور پھر نبی صلی اللہ علیہ وسلم کے بھی زیر پرورش ہو گئی تو اس لیے ان کی نسبت نبی صلی اللہ علیہ وسلم کی طرف کر دی جاتی ہے۔ تو یہ بعض لوگ 2 جواب دیتے ہیں، لیکن اب میں حوالہ دینا لگا ہوں ملا باقر مجلسی کی کتاب ہے حیات القلوب، اس کے اندر لکھا ہے کہ وجمع از علماء خاصہ رائے اعتقادانست، خاص علماء کی ایک بڑی جماعت یہ اعتقاد رکھتی ہے، یہ یقین رکھتی ہے کہ رقیہ و ام کلثوم دختران خدیجہ بودند از شوہر دیگر، کہ رقیہ اور ام کلثوم حضرت خدیجہ کی بیٹیاں تھی، کسی دوسرے خاوند تھے کہ پیش از حضرت رسول داشتہ، کہ وہ خاوند حضرت رسول صلی اللہ علیہ وسلم سے پہلے تھا حضرت خدیجہ کا، وہ حضرت اشارہ تربیت کردہ بود، اور نبی اکرم صلی اللہ علیہ وسلم نے ان بیٹیوں کی پرورش کی تھی، وہ دختر حقیقی آن جناب نہ بودند، اور یہ نبی صلی اللہ علیہ وسلم کی حقیقی بیٹیاں نہیں تھیں۔ یہ ایک گروہ کا تذکرہ کیا۔ پھر کہتے ہیں وہ بعض گفتہ اند، اور بعض نے یہ بھی کہا ہے کہ دختران حالہ
کہ یہ حالہ کی بیٹیاں تھیں، خواہر خدیجہ بلند، جو کہ حضرت خدیجہ کی بہن ہیں۔ اب آگے یہ دونوں قول ذکر ہو گئے، آگے کہتے ہیں وَبَرْ نَفْیِ این دو قول روایات معتبرہ دلالت می کند، کہ ان دونوں قولوں کے جھوٹا ہونے پر، باطل ہونے پر، ان کے نفی کے اندر معتبر دلیلیں موجود ہیں کہ یہ دونوں باتیں غلط ہیں۔ حقیقت یہی ہے کہ وہ نبی اکرم صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کی ہی صاحبزادیاں ہیں۔ تو میرے محترم احباب، نبی اکرم صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کی صاحبزادیوں کا انکار کرنا یہ ایک بہت بڑا ظلم اور زیادتی ہے، اور اس فریق کو، اس طبقہ کو اس سے طائب ہونا چاہیے، اور اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم کی چاروں بیٹیوں کو تسلیم کرنا چاہیے۔ وآخر دعوانا ان الحمد للہ رب العالمین۔